السلام علیکم۔ میں زاہد علی خان آج تاریخ اسلام کا ایک سنہری باب آپ کے سامنے پیش کرنا چاہ رہا تھا کہ دین اسلام کے ابتدائی ایام جو ہیں وہ کتنے خوبصورت تھے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے تربیت یافتہ صحابہ کرام اسلام کے بارے میں کس طرح سوچتے تھے، اس کے فروغ کے لیے اور اس کے مستقبل کے لیے کس طرح پریشان رہتے تھے اور کس طرح کی تدابیر کرتے تھے۔ اس طرح کے واقعات جو میں آج آپ کے سامنے پیش کرنے جا رہا ہوں وہ ہمارا جذبہ بڑھاتے ہیں اور ہمیں ہمارے دلوں کے اندر یہ شوق پیدا کرتے ہیں کہ ہم اپنے دین کی تاریخ کا مطالعہ کریں۔ آپ نے بہت مرتبہ یہ سنا ہوگا کہ قرآن مجید جو ہے حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں جو ہے وہ جمع کیا گیا، اور سیدنا عثمان بن عفان جو ہیں ان کو جامع القرآن بھی کہا جاتا ہے۔ لیکن اس کا صحیح پس منظر جو ہے وہ میں آج آپ کو بیان کروں گا، جو ہمارے جو دین ہے اس کا ایک سنہری باب ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں تبوک وہ آخری غزوہ تھا، بلکہ یہ غزوہ تو نہیں کہنا چاہیے کیونکہ وہ جنگ ہوئی نہیں تھی، لیکن بہرحال اس کے لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم 1000 میل کا سفر طے کر کے سرحد روم پر پہنچے تھے۔ اور جیسے کہ آپ نے روایتوں میں سنا ہوگا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت مبارکہ کا رعب 40 کلومیٹر دور سے لوگوں کے دلوں میں گھر کر جاتا تھا۔ تو ایسے ہی خوف جو ہے قیصر روم کے دل میں بھی جاگزیں ہوا، اور وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے مقابلے پر آنے کی جرأت نہیں کر سکا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر تقریباً 1 ماہ تک قیام کیا، اور پھر اس کے بعد آپ واپس تشریف لے آئے۔ یہ جو فتوحات کا سلسلہ تھا وہ حضرت ابوبکر صدیق کا، کیونکہ دور بہت مختلف تھا، بہت مختصر سا دور تھا، اور اس میں بھی جو ہے ابتدائی کچھ عرصہ جو ہے وہ منکرین زکوٰۃ اور وہ جو جھوٹے دعوے دار نبوت تھے ان کے ساتھ جو ہے مسلمہ کذاب وغیرہ کے ساتھ جنگوں میں گزر گیا۔ لیکن خلیفہ دوم سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمانے میں اسلامی افواج کی فتوحات کا جو سلسلہ شروع ہوا تو وہ سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ابتدائی 6 سال تک وہ جاری رہا، اور اسلام جو ہے وہ بہت دور دراز کے علاقوں تک وہ پھیل گیا۔ اب جب اسلام بہت ایک وسیع رقبے پر پھیل گیا تو اس میں اب غیر عرب لوگ بھی جو ہے اسلام کی تعلیمات سے متاثر ہو کر اسلام قبول کر چکے تھے۔ تو ایک ایسا ہی واقعہ یہ جو ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک جلیل القدر صحابی سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جنہیں رازدار رسول صلی اللہ علیہ وسلم بھی کہا جاتا ہے، انہیں سپہ سالار کے طور پر فارس جو آج ایران کہلاتا ہے اس کے قریبی علاقے آرمینیا میں جو ہے فوج کا سپہ سالار بنا کر بھیجا گیا، اور آپ وہاں پر اس علاقے کو فتح کر کے وہاں پر حکمرانی کر رہے تھے، اور وہاں سے آگے کی طرف بھی جو ہے وہ سریا جاتے تھے۔ رازدار رسول، آپ ذرا ان کا مقام کا اندازہ لگائیے کہ حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے جب تبوک سے واپسی پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پر جو ہے اللہ تعالیٰ نے یہ وحی نازل کی کہ یہاں 12 منافقین ہیں اور وہ آپ پر حملہ کرنا چاہیں گے، اور وہ حملہ ہوا بھی صحیح، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان منافقین کے نام صرف اور صرف حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائے تھے۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب وہاں پر آرمینیا میں مقیم تھے تو وہ دیکھتے تھے کہ فوجی، جس میں تقریباً مختلف علاقوں کے
لوگ جو ہیں، مختلف قومیتوں کے لوگ، مختلف زبان بولنے والے لوگ جو ہیں، وہ ایک جھنڈے کے تلے ان کی فوج میں لڑ رہے تھے، تو وہ جب رات کو جنگ کے بعد اللہ کو یاد کرتے تھے تو قرآن مجید کی تلاوت کیا کرتے تھے۔ اس وقت جو عربی زبان ہے وہ آج کی عربی زبان سے بہت مختلف تھی۔ آج تو عربی ایک بہت جدید زبان کے طور پر سامنے آ چکی ہے، لیکن اس وقت عربی زبان جو ہے وہ اس سے مختلف تھی، اور بعض عمومی طور پر تو بغیر بعض حروف جو ہیں وہ بغیر نقطوں کے لکھے جاتے تھے۔ تو وہ جو حروف ہیں، وہ الفاظ جو ہیں، انہیں کئی طریقے سے پڑھا جانا ممکن تھا۔ تو یہی کچھ حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اپنے فوجیوں کے زبانوں سے سنا کہ کسی ملک کا جو سپاہی ہے وہ ایک لفظ کا کوئی تلفظ کر رہا ہے، دوسرا کچھ تلفظ کر رہا ہے، تیسرا کچھ تلفظ کر رہا ہے، تو وہ اس حوالے سے بہت پریشان ہو گئے۔ جو عرب فوجی تھے یا عرب کے رہنے والے مسلمان جو تھے، یہ چونکہ ان کی زبان تھی، اور عرب جو ہیں فصاحت و بلاغت میں بہت زیادہ جو ہے نا ماہر سمجھے جاتے تھے، اور انہیں اپنی اس فصاحت و بلاغت پر فخر بھی تھا، اور یعنی دنیا کے جو بہترین شاعر ہیں وہ بھی جو ہیں وہ عربوں میں شمار ہوتے ہیں۔ وہ عربی وہ لوگ تھے، اور اس کے بارے میں آپ نے جو ہے وہ ملاقات سبا جو ہے وہ آپ نے سنے ہوں گے واقعات جو ہیں، تو انہیں معلوم ہوتا تھا کہ یہ جو لفظ اگر وہ بغیر بے نقط بھی ہے، غیر منقوط بھی ہے، تو وہ اس کو سمجھ جاتے تھے اس کے سیاق و سباق کے حوالے سے کہ یہاں یہ لفظ کن معنوں میں استعمال ہو رہا ہے، تو وہ اس کو صحیح پڑھ لیا کرتے تھے۔ لیکن جو غیر ممالک کے لوگ تھے اور نئے نئے مسلمان ہوئے تھے، وہ عربی کی ان قواعد و انشاء سے واقف نہیں تھے، تو انہیں وہ لفظ پڑھنے میں مشکل پیش آتی تھی۔ اب یہ چونکہ اسلام کے پھیلاؤ کا زمانہ تھا، ابتدائی زمانہ تھا، اور ابھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو جو ہے اس دنیا سے پردہ کیے ہوئے 30-35 سال ہی ہوئے تھے، تو قرآن جو ہے مسلمانوں کو جوڑے رکھنے کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، احکام الہی کا سب سے بڑا ذریعہ تھا، شریعت کا سب سے بڑا منبع ہے۔ تو اس لیے حذیفہ بن یمان جو ہیں اس مسئلے کو سلجھانے کے لیے آرمینیا سے مدینہ کا لمبا سفر طے کر کے سیدنا عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ خلیفہ سوم کو ملنے کے لیے تشریف لائے، اور آ کر انہوں نے یہ واقعہ اور اپنے خدشات ان کی خدمت میں پیش کیے، اور اصرار کیا کہ اس کا کوئی حل نکالا جائے۔ تو یوں آپ کو اندازہ ہوا کہ وہ جو قرآن جمع نہیں کیا گیا، اصل میں حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ کے اصرار پر وہ وہاں ٹھہرے، اور بار بار انہوں نے سیدنا عثمان رضی اللہ عنہ کو یہ بات کہی کہ اس کا حل نکالیے۔ تو اس پر جو ہے جلیل القدر صحابہ کرام اور جو کاتبین وحی تھے ان کو اکٹھا کیا گیا، اور ان سے کہا گیا کہ اس قرآن کو ایک ایسا نسخہ تیار کیا جائے جو صرف یعنی اس کے اوپر ایسے نقطے لگائیں، اس کو ایسے انداز میں لفظ کو لکھیں کہ وہ صرف اسی معنی میں پڑھا جا سکے جس معنی میں وہ قرآن میں استعمال ہوا ہے۔ یوں قرآن کا وہ نسخہ، پہلا نسخہ تیار ہوا، اور اس رسم الخط کو رسم عثمانی کہا گیا۔ پھر یہ رسم الخط جو ہے اور یہ نسخہ جو ہے اسے اجماع امت حاصل ہو گیا۔ پوری امت اس بات پر متفق ہو گئی کہ آئندہ قرآن مجید کو اسی رسم التحریر میں جو ہے لکھا جانا ہے، اسی انداز میں اس کو پڑھنا ہے، اور یہی جو ہے قرآن کا جو ہے نا حتمی قرأت جو ہے وہ شمار ہوگی۔ گو کہ ہمیں ایسی روایتیں ملتی ہیں کہ قرآن جو ہے وہ 7 قرأتوں کے اندر نازل ہوا ہے، تو اصل میں وہ قرأتیں نہیں تھیں، وہ تو وہ لفظوں کے ادائیگی کا ایک انداز ہے کہ کچھ لوگ کسی لفظ کو کسی انداز میں بولتے ہیں، کوئی کسی انداز میں بولتے ہیں، جیسے مصر میں گاف ہے ہی نہیں، جیم ہے ہی نہیں، تو وہ معاملات جو ہیں اس حوالے سے ہیں۔ لیکن جب رسم عثمانی متعارف کرا دیا گیا تو پھر یہ قرأت کا مسئلہ بھی جو ہے وہ حل ہو گیا۔ تو حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس دور رس فکر کے نتیجے میں مسلمان اس مسئلے میں الجھنے سے بچ گئے جو صحابہ کرام کے دور کے بعد کسی وقت پیدا ہو سکتا تھا،
اور پھر جو ہے آنے والے وقتوں کے اندر قرآن کے پارے بھی بنا دیے گئے، قرآن کے اوپر اعراب بھی جو ہے وہ لگے، اس کے رکوع بھی ترتیب دے دیے گئے، اس میں وقف بھی بتا دیے گئے، آیتوں کے نمبر بھی دے دیے گئے۔ مسلمانوں کے لیے آسانی در آسانی در آسانی جو ہے پیدا کی جاتی رہی۔ اور ابتدائی زمانے کے مسلمانوں اور علماء اور فقہا کا یہ کارنامہ ہے کہ انہوں نے ہمیں ایک ایسا قرآن مجید اب ہمیں مرتب کر کے دے دیا ہے جس میں ہمیں یہ تک معلوم ہے کہ اس میں بسم اللہ کی بے سے لے کر والناس کے سین تک کتنے حروف ہیں، کتنے الفاظ ہیں، ہمیں پارے تقسیم کرنے کے مل گئے، اس کی منزلیں ہمیں طے کر دی گئیں، اس کے رکوع جو ہیں وہ طے کر دیے گئے۔ اس کے تراجم جب ہونا شروع ہوئے تو آپ کو ایک سے زائد جو ہیں تراجم مل جاتے ہیں، اردو زبان میں بھی، انگریزی زبان میں بھی، بلکہ دنیا کی تقریباً ہر زبان میں اب قرآن کا ترجمہ ہو چکا ہے۔ لیکن آپ صرف اگر اردو تراجم کو اگر آپ دیکھیں تو بڑے بڑے علماء کرام نے جو ہیں اس خوبصورت انداز میں قرآن کا ترجمہ کیا ہے کہ ایک ایسا شخص جو عربی نہیں جانتا، قرآن کے مفہوم کو عربی سے نہیں سمجھ سکتا، وہ اس ترجمے سے اس کی پوری لذت محسوس کر سکتا ہے۔ یہ ہمارے علماء کرام کا بہت بڑا احسان ہے ہم پر۔ تو یہ رسم عثمانی جو ہے وہ اس وجہ سے رائج ہوا اور آج یہ اجماع امت ہے۔ اللہ تعالیٰ یہ جو صحابہ کرام کو خیر و امت کہا جاتا ہے تو وہ اسی وجہ سے ہے کہ انہوں نے دین اسلام کے فروغ کے لیے اور اس سے پہلے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے شانہ بشانہ دین کے فروغ کے لیے، پھیلاؤ کے لیے بہت خدمات انجام دی، دامے درمے اور سخن خدمات انجام دی۔ یہ صحابہ کا وہ گروہ ہے جسے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے بار 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 جو ہے یہ بتایا کہ یہ مجھ سے راضی ہوئے، میں ان سے راضی ہوا۔ یقیناً صحابہ کرام کے جو ہیں پیروی اور ان کے بتائے ہوئے جو ان کے آثار ہیں، جو ان کی زندگی گزارنے کے اصول ہیں، جو ان کی اسوہ ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد، وہ ہمارے لیے مشعل راہ ہے۔ تو اب ہمیں بھی تھوڑا سا غور کرنا چاہیے کہ ہمارا قرآن کے ساتھ کیا رشتہ ہے۔ کیا ہم بھی اسی طریقے سے سوچتے ہیں جیسے سیدنا حذیفہ بن یمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آرمینیا میں بیٹھ کر سوچا تھا کہ اگر اس مسئلے کا تلفظ کا حل آج نہ نکالا گیا تو کل کو یہ مسئلہ فتنہ بن سکتا ہے اور مسلمانوں کے درمیان تنازع کھڑا ہو سکتا ہے۔ تو وہ ایک لمبا سفر کر کے خلیفہ سوم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور پھر باقاعدہ اصرار کر کے ایک جو ہے وہ نسخہ صحیح تلفظ کے ساتھ، ایک نسخہ جو عربی تلفظ اور اس معنی میں تلفظ کہ جو قرآن میں استعمال ہوا، اسے لکھوانے میں کامیاب ہوئے۔ تو کیا ہمارا بھی قرآن کے ساتھ کوئی ایسا جذباتی تعلق ہے؟ ظاہر ہے ہم نے قرآن میں پارے ترتیب نہیں دینے، ہم نے اس کے رکوع نہیں بنانے، ہم نے اس کی منزلیں طے نہیں کرنی، ہم نے اس کے اوقاف نہیں لگانے، ہم نے اس کے اعراب نہیں لگانے، ہم نے تو اسے کھول کر پڑھنا ہے، اس کو سمجھنا ہے، اس پر عمل کرنا ہے۔ ہم جو گروہ در گروہ جو ہیں تقسیم ہوتے چلے جا رہے ہیں، یہ قرآن کی تعلیمات کے صریحاً خلاف ہے۔ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ اس کی بنیادی وجہ صرف یہی ہے کہ ہم قرآن کو کھول کر پڑھتے ہی نہیں، ہم نے اسے گھر کے طاق پر سجا کر رکھ دیا ہے۔ کبھی کوئی بیمار ہو گیا تو اسے اتار کے اس کے سرحانِ سورہ یاسین پڑھ دی، کوئی قریبی عزیز فوت ہو گیا تو اس کے لیے فاتحہ خوانی کرنے کے لیے ہم نے جو ہے نا قرآن مجید کو کھول لیا۔ اس سے زیادہ ہم قرآن مجید کا استعمال کرتے ہی نہیں۔ حالانکہ قرآن مجید وہ واحد پاک کتاب ہے جو آپ کا مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ آپ کے سونے اس بستر پر سونے سے جاتے وقت سے لے کر اگلے دن سے شام رات کو بستر پر جاتے وقت تک زندگی جو آپ گزارتے ہیں 24 گھنٹے میں، اس کے ہر پہلو کا احاطہ قرآن مجید کرتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ آپ نے تنہائی میں کیسے رہنا ہے، آپ نے مجلس میں کیسے رہنا ہے، آپ کاروباری ہیں تو آپ نے کیسے کاروبار کرنا ہے، آپ ملازمت کر رہے ہیں تو آپ نے کیسے
برتاؤ کرنا ہے، آپ والدین ہیں تو آپ کے کیا حقوق اور فرائض ہیں، آپ اولاد ہیں تو آپ کی کیا ذمہ داریاں ہیں، آپ کوئی اور سوشل کام کر رہے ہیں تو آپ کو کیسے کرنا ہے، آپ نے فروغ اسلام کے لیے کیا کرنا ہے۔ وہ زندگی کے ہر پہلو پر آپ کے لیے ایک ضابطۂ حیات مرتب کر کے پیش کرتا ہے۔ لیکن ہم نے یونانی فلسفہ بھی لے لیا، ہم نے جو ہے اور بہت سارے مفکرین جو ہیں ان کے اقوال جو ہیں نا حرز جان بنا لیے، لیکن جو کرنے کا کام تھا، جس نے عاقبت میں ہمارے کام آنا ہے، یعنی قرآن مجید یا ہمارے حق میں ہوگا یا ہمارے خلاف ہوگا، تو اپنے حق میں کرنے کے لیے ہمیں قرآن مجید کو طاق سے اتار کر سینے سے لگا کر چوم کر کھولنا ہوگا، پڑھنا ہوگا، سمجھنا ہوگا۔ یہ زندگی بہت عارضی ہے، انسان کی صحت جب تک ساتھ دے رہی ہے تو اسے موت یاد نہیں آتی۔ عمر کی کسی بھی سطح پر جو ہے نا ہم کل کا نہیں سوچتے، ہم جو اپنی زندگی کی دوڑ میں اتنا مصروف ہو چکے ہیں کہ ہمیں یہ یاد نہیں رہا کہ ہم دنیاوی کامیابیاں جتنی مرضی حاصل کر لیں، ہمارے آخرت میں نجات کا واحد راستہ جو ہے وہ ہمارے وہ اعمال ہوں گے جو ہم نے اللہ کی راہ کے لیے اکٹھے کیے ہوں گے، وہ ہمارے دامن میں کتنے ہیں۔ مہلت ہے، میں بھی اس پر سوچتا ہوں، آپ بھی اس پر سوچئے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔